أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله العظيم. سورہ روم کی آیات 28 سے 34 تک پڑھی گئی، 36 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت کیجیے. بتلائی تم کو ایک مثال تمہارے اندر سے، دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں ان میں ہے کوئی ساتھی تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر رہو، خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا. یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، بلکہ چلتے ہیں بے انصاف اپنی خواہشوں پر بن سمجھے. تو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا اور کوئی نہیں ان کا مددگار. تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر، وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو. یہی ہے دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں، جنہوں نے کہ پھونک ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے. ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکارے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر. پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی، اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک بتانے لگی کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیے ہوئے سے تو مزے اڑا لو، اب آگے جان لو گے. کیا تم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند؟ تو وہ بول رہے ہیں جو یہ شریک بتاتے ہیں، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اگر آ پڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر تو ہاتھ توڑ بیٹھتے ہیں. آیات میں
اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی ہے اور مشرکین اور منکرین کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، جبکہ توحید کے لیے بہت سی دلائل ہیں اور لوگوں کو عقل سے سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی کہ شرک کتنی نامعقول چیز ہے، کتنی مذموم چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انسان کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثال بیان فرمائی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہی لوگوں میں سے، تمہارے ہی نفس میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں کسی چیز کا شریک بناتے ہو؟ تمہاری جو جائیداد ہے، جو روزی ہے، جو آمدنی ہے، جو تنخواہ ہے، اس میں کوئی تمہارا شریک ہوتا ہے؟ کسی غلام کو، کسی نوکر کو اس میں شریک کرتے ہو کہ وہ بھی دستخط کر کے لے کر آ جائے، وہ بھی تمہارے بزنس میں تمہارے جیسا فیصلہ کرنے والا بن جائے؟ کسی کمپنی کے تم مالک ہو، کسی ملازمت کے اوپر تم فائز ہو، کسی عہدے کے اوپر تم فائز ہو، کسی جائیداد کے جب مالک ہو، تو کیا ان چیزوں میں اپنے غلام اور اپنے نوکر کو کچھ شریک بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اگر تم اس بات کا تصور کرو یا اس بات کو محسوس کرنے لگو کہ تمہارا غلام، تمہارا ملازم، تمہارا نوکر تمہاری ملکیت پر قابض ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری سیٹ پر بیٹھ جائے، تو کیا اس کا ڈر اور خوف تم محسوس نہیں کر لیتے ہو اور اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں اختیار نہیں کر لیتے ہو؟ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم سب اس میں برابر رہو، خطرہ رکھو ان کا جیسا خطرہ رکھو اپنوں کا۔ اپنوں میں سے بھی تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہارا شریک ہو جائے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتوں کو تاکہ تم عقل سے کام سمجھو بات کو۔ جس طرح تم اپنے ذاتی کاموں میں کسی اور کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبدیت میں کسی اور کو شریک بنانا برداشت نہیں کرتا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو عقل رکھنے والوں کے لیے کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، بلکہ جو لوگ بے انصاف ہیں وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں بغیر جانے کے، ان کو کوئی علم نہیں، کوئی جانکاری نہیں، کوئی نالج نہیں ہے ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فمن يهدي من اضل الله، کون ہے جو ہدایت دے اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو گمراہ کر دیا ہے، اس کو راستہ سجائی نہیں دیتا، ہدایت اس کے نصیب میں لکھی نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ وما لهم من ناصرین، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کو ہیلپ کرنے والا نہیں۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، تو اپنا منہ سیدھا رکھیے ایک اللہ کی طرف رجوع ہو کر۔ حنیف ایک خاص صفت ہے جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کی گئی، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ حنیفا وما انا من المشرکین، میں حنیف ہوں اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور اسی صفت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بالکل بغیر امر میں دیا ہے، ڈائریکٹ حکم دیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کے لیے اپنے منہ کو بالکل سیدھا رکھیے، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے جو ہماری بگڑی بنائے، کون ہے جو ہماری منتیں مرادیں پوری کرے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بگڑی بنانے والا، منتوں کو پوری کرنے والا، غریبوں کو نوازنے والا اور عوام کو، لوگوں کو نوازنے والا، بندوں کو نوازنے والا
شاہوں کو بھی نوازنے والا سب اللہ ہی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور اللہ ہی نے جو فطرت لوگوں کو دی ہے وہی دراصل لوگوں کی فطرت ہے جس پر لوگ قائم رہتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل سیدھا راستہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو، یعنی سب کے لیے حکم ہے، تمام مردوں سے گویا کہ خطاب ہے کہ سب کے سب اس کی طرف انابت اختیار ہے۔ انابت کا مطلب ہے اس کی طرف پلٹ جانا، رجوع ہو جانا، اسی کو پکڑ لینا، اسی سے امیدیں واپس کر لینا، اسی سے آس قائم کر لینا، اسی سے مانگنا، اسی سے آگے جھکنا، اسی سے دعا کرنا، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے سجدہ، اسی کے سامنے التجا، اسی کے سامنے آہمداری، اسی کے سامنے شب بیداری، قیام اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، سجود اسی کے لیے، قاعدہ اسی کے لیے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اور ڈرو اسی سے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اس پر بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا گویا کہ شرک کا اختیار کر لینا ہے، کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو عین ممکن ہے کہ وہ شرک کرنے لگے، اور نماز جو پڑھتا ہے اس سے شرک کا گمان بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ شرک کرے، اس لیے کہ نماز پوری کی پوری ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر شرک کا رتی برابر بال برابر بھی شائبہ نہیں۔ جیسے انسان نے رکعت باندھ لی تو اللہ کی کبریائی بیان کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، سورہ فاتحہ پوری توحید والی سورت، پھر اس کے بعد قرآن میں کا جو کوئی حصہ پڑھا جائے وہ سب کا سب توحید کے اوپر مبنی، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی یاد دلانے والا، اللہ کی طرف پلٹانے والا۔ پھر رکوع میں اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے داخل ہوا، پھر تسبیح اسی کی بیان کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی وہ حمد جو اس کی بیان کی گئی، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے حمد و ثنا سزاوار ہے۔ پھر تکبیر بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا جھکایا کہ اس کے جسم کا سب سے اونچا حصہ سب سے نیچے ہو، جسم میں سب سے بلندی کے اوپر انسان کا سر ہے، اور سجدے میں جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے تو اپنے جسم کا بلند ترین حصہ اللہ کے آگے پست ترین انداز میں جھکا دیتا ہے کہ وہ زمین کو لگ جاتا ہے، پیشانی زمین پر ٹک گئی۔ انسان کے لیے بڑے فخر کی چیز ہوتی ہے اس کی ناک، اور ناک کو عزت کے لیے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہماری ناک باقی ہے، یعنی ہماری عزت باقی ہے، ہمارے خاندان کی ناک ہے، گویا کہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ وہ ناک بھی خاک آلود ہو رہی ہے، زمین پر رگڑی جا رہی ہے، ہاتھ اس کے ٹک چکے ہیں، اور کسی کے آگے بہت زیادہ جھک جانے کو کہتے ہیں، یا کسی کو اپنے آگے جھکا لینے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھٹنے ٹکا دیے۔ تو سجدے میں بندہ اللہ کے آگے گھٹنے بھی ٹیک چکا، اس کے پنجے بھی ٹک چکے ہیں، اس کے گھٹنے ٹک چکے ہیں، اس کے ہاتھ زمین کے اوپر ہے، اس کی ناک زمین پر ہے، اس کی پیشانی اور سر زمین کے اوپر۔ تو یہ آدمی کا، بندے کا اپنے رب کے آگے بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے کہ وہ بندگی میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پست ترین حد تک جھکا دے۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈال دی اور بہت سے فرقے انہوں نے بنا لیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے کی صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو طریقہ عبادت کا اس نے اختیار کر لیا، جو تہوار اس نے اپنانے کا طریقہ ایجاد کر لیا، جو عید منانے کا اس نے رواج ڈال لیا، جو آباء و اجداد کے طریقے ان کے پاس چلے آ رہے ہیں،
کل حزب بما لدیہم فریحون، جو طور طریقے ان کے پاس ہیں اسی میں وہ لوگ خوش ہیں، مست ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی طرف ان کو توجہ ہی نہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کو اس بات کو سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، عذاب سے نجات دے گا کہ نہیں دے گا، اس طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ہے ان کے پاس اسی میں خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لیکن جب کوئی انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جب اللہ تعالیٰ اس کو سختی میں پکڑ لیتے، کچھ مصیبت اس کو آ جاتی ہے، بیماری ہو گئی، حادثہ ہو گیا، جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہو گیا، تو کیا کرتا ہے؟ دعوا ربهم منیبین الیہ، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس کو پکارنے لگتا ہے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فريقا منهم بربهم يشركون، لیکن جب اس مصیبت سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، تو ایک جماعت ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتی ہے، اپنے رب کا فضل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ کہنے لگتی ہے کہ یہ فلاں کی دین ہے اور فلاں کے پاس میری منت پوری ہوئی اور اس کی وجہ سے میرا یہ کام بن گیا۔ اب جبکہ کام بن گیا ہے، اس کا صحرا دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے ایک جماعت۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور منکر ہو جاتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، اب لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، اس کے احسانات کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی وجہ سے فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے کچھ دن مزے اڑا لو دنیا کے، کچھ دن چین سے رہ لو، شرک کرنے کے باوجود تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے، نافرمانی کے باوجود تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے، زندگی کا ایک وقت مقررہ ہے جس میں تم کو آزادی ہے، جو چاہے کرو۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لیکن بہت جلدی جان لو گے کہ تم نے کیا کیا، بہت جلد جان لو۔ اب یہ جلدی کا جو لفظ ہے یہ بظاہر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نافرمانیوں کے باوجود، کفر و شرک کے باوجود برسا برس آرام کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ دنیا میں ترقی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جائیداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اولادوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو تو کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ ہو ہی نہیں رہی، لیکن یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، ان کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت تک کہ ان کو سب کچھ دیا جائے گا، کوئی پکڑ ان کو نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو امتحان حال میں بٹھا دیا گیا، امتحان حال میں جب کوئی طالب علم امتحان لکھنے رکھتا ہے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے سیٹ فراہم کی گئی ہے، بہترین چھت اور فرش فراہم کیا گیا ہے، اس کو ہوا کے لیے پنکھا بھی لگا دیا گیا ہے، پانی پلانے کے لیے آیا اور اٹینڈر کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھا گیا، باقی جو کچھ ضروریات ہیں ہر چیز کی ضرورت کا سینٹر پہ خیال رکھ دیا گیا، پیپر دے دیا گیا ہے، وہ جو چاہے لکھے، سوال صحیح طرح سے حل کرے یا غلط لکھے، اناپ شناپ لکھے، گالی گلوچ چاہے تو لکھے، کوئی وہاں پرسانے حال نہیں ہے، جو کچھ لکھ رہا ہے وہ پیپر کے اندر لکھا جا رہا ہے، اس وقت اس کو کوئی پکڑ نہ کر نہیں۔ اب 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا وقت اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے اندر اس سے کوئی بات پوچھ نہیں، اس کو آزادی ہے، جیسے چاہے لکھے، آرام سے بیٹھ کے وقت خراب کرے یا اطمینان کی نیند سو جائے امتحان حال میں، ہر چیز کی آزادی، کوئی اس کو نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم کیوں سو رہے ہیں، کیوں خالی بیٹھے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پیپر کی ضرورت ہے، پینسل کی ضرورت ہے، ربر کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت اس کو فراہم کی جائے گی۔ بس سمجھتا ہوں، بس کچھ دن بیٹھو، ایسے ہی آرام کر لو،
بالکل یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے. اب چاہے تو وہ نیک کام اختیار کریں, چاہے تو کفر کریں, چاہے تو شرک کریں, یہاں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. لیکن پتہ لگے بہت جلد جان لو, امتحان لکھ چکے, پرچہ جا چکا, کریکشن ہو رہا ہے اور بہت جلد نتیجہ آنے والا ہے. اور جب نتیجہ آئے گا تو اس کو سب کچھ جان لے گا وہ کہ اس نے کیا کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا, کامیابی حاصل ہوئی یا ناکامی ہوئی. پھر ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند تو وہ بول رہے ہیں جو یہ شریک بتاتے ہیں. لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو اپنا شریک بتا رہے ہیں, جن کے سامنے اپنی منتیں, مرادیں, دعائیں پیش کر رہے ہیں, اپنی التجائیں اور اپنی عرضیاں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی سند اتاری ہے. وہ بول رہے ہیں کہ ہم خدا کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, ہم سے مانگو, ہم سے مرادیں مانگو, منتیں مانگو, ہم تمہاری منتیں مرادیں پوری کریں گے. کیا ایسا کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے جن کو تم شریک بناتے ہو خدا کا, کیا وہ کچھ بول رہے ہیں کہ ان کو شریک بناؤ خدا کا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور یہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوچھتے ہوئے چھوڑ دیا. تم خود سمجھ لو کہ ایسی کوئی سند ہے تو نہیں ہے. پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے, جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, یعنی انسان کو زندگی میں جب خوشحالی پیش آتی ہے, فَرِحُوا بِهَا, وہ اس میں مست ہو جاتا ہے, بہت خوش ہو جاتا ہے, بہت اچھل کود کرنے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت اور برائی آ پڑتی ہے اور جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ سے آس توڑ بیٹھتے. اس میں ایک بہت خاص نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, سیئۃ بما قدمت ایدیہم, وہ برائی جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, جو وہ اپنے ہاتھوں سے بیچتے ہیں. یعنی ہر کوئی نقصان جو انسان کو ہوتا ہے, چاہے صحت کا بگاڑ ہو, کاروبار میں نقصان ہو, ملازمت کے حالات ہو, جائیداد کا نقصان ہو, کوئی قسم کا نقصان ہو, جب اس کو پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اس نے پچھلے دنوں میں غلطی کی, کوئی غلطی اس سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو. اور اسی غلطی کا جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اور جب اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے نقصان کا تم کو پتہ چلتا ہے تو تم مایوس ہو جاتے. عام طور پر انسان جو کچھ نقصان اٹھاتا ہے وہ اس کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے, اس کے اپنے کچھ کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر بھی ایمان ضروری ہے اور اس کو بھی ماننا ضروری ہے. جہاں تک وعظ و نصیحت کی بات ہے, انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے وہی تمہارے سامنے آیا ہے. لیکن دوسری طرف توحید اور توکل کا جہاں تک معاملہ آتا ہے, تقدیر کا جہاں معاملہ آتا ہے, تو وہاں یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تو کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ تقدیر سے بھی جڑا ہوا. اللہ کے پاس وہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ تم سے غلطی ہوگی اور اس کا یہ نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. اسی لیے اس بات کا بھی انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی نقصان ہم کو نہیں پہنچ پاتا, اور جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ بھی ہم کو نہیں پہنچ پاتا. اس کا بھی احساس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد مزید آیتیں ہیں جو تسلسل میں یہاں پر ہمارے سامنے ہے. 40 نمبر کی آیت تک کا تسلسل ہے, لیکن وقت کی تقاضے کے اعتبار سے اور اپنے تمام حالات کے اعتبار سے آیت نمبر 36 تک میں نے تلاوت کی ہے, اس لیے اسی حد تک کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شرک کو مضمون و باطل ثابت کرنے کے لیے تم سے ایک مضمون تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں. وہ یہ کہ غور کرو کہ تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارا استعمال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ باعتبار اختیارات کے اس میں برابر ہو, جن کا تم تصرفات کے وقت ایسا خیال کرتے ہو جیسا آپس میں اپنے آپس کے شریک و صحیح آزاد خود مختار کا خیال کرتے ہو.
اور ان سے اجازت لے کر تصرفات کیا کرتے ہو، یا کم از کم اندیشہ مخالفت ہی ان سے رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غلام اس طرح شریک نہیں ہوتا۔ بس جب تمہارا غلام جو نوع بشر اور بہت سی چیزوں میں تمہارا شریک ہے اور تم ہی جیسا ہے، فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تم مال و دولت کے مالک ہو، وہ نہیں ہے، اور تم اس کے باوجود جب تو تمہارے خاص حق کے تصرف میں تمہارا شریک نہیں ہو سکتا، تو تمہارے قرار دیے ہوئے معبودات باطلہ جو کہ حق تعالیٰ کے غلام ہیں اور کسی کمال ذاتی و وصفی میں خدا تعالیٰ کے مماثل بھی نہیں ہے، بلکہ بعض تو ان میں سے مخلوقات الہیہ کے مصنوع ہیں، یہ معبود حق تعالیٰ کے خاص حق کے معبودیت میں کس طرح اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ لوگ جب شرک کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو شریک بناتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ مخلوق کے ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تو اور زیادہ بدترین شرک ہے، جیسے کہ بت پرستی ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا اور عبادت کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو معبودیت کا حق دے دینا، جیسے بعض مرتبہ لوگ ہاتھ کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی پوجا کرتے ہیں، تو درخت تو خدا نے بنائے، آگ خدا نے بنائی، سانپ خدا نے بنائے، لیکن بہت سے وہ ہیں جو سانپ کی مجسمے کی پوجا کرتے ہیں، آدمیوں کے مجسمے کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے مجسمے کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا شرک تو اور زیادہ بدترین قسم کا شرک ہے۔ مخلوق کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مصنوعات کو اللہ قرار دیتے ہیں، خدا قرار دیتے ہیں، یہ تو اور زیادہ برا شرک ہے۔ ہم اسی طرح سمجھداروں کے لیے دلائل صاف صاف بیان کرتے رہتے ہیں، اور مقتضا یہ تھا کہ جو لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک چھوڑ دیتے مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان ظالموں نے بلا کسی دلیل اور صحیح سند کے اپنے خیالات فاسدہ کا اتباع کر رکھا ہے، تو جس کو اس کی ہٹ درمی اور عناد و اصرار علی الباطل کی وجہ سے خدا ہی گمراہ کرے، اس کو کون راہ پر لا دے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ معذور ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے، اور جب ان گمراہوں کو عذاب ہونے لگے گا تو ان کا کوئی حمایت ہی نہ ہوگا۔ اور جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو مخاطبین میں سے ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم ادیان باطلہ سے ایکسو ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف رکھو، اور سب اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو۔ قابلیت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مطلب فطرت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں خلقتاً یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے، اور اس فطرت کا اتباع چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ بس سیدھا راستہ دین کا یہی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بوجہ عدم تدبر کے نہیں جانتے، اس لیے اس کا اتباع نہیں کرتے۔ بس تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت کے عذاب سے ڈرو، اور اسلام قبول کر کے نماز کی پابندی کرو جو توحید کا عملی اظہار ہے، اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت ہیں، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لی۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر لینا ہے کہ ایک نے ایک راہ لے لی، دوسرے نے دوسری راہ لے لی، اور بہت سے مختلف گروہ ہو گئے، اور اگر حق پر رہتے تو ایک گروہ ہوتے، اور باوجود اس کے کہ ان حق کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریقے باطل ہیں، مگر پھر بھی غائب جہل سے ان میں ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازا ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جس توحید کی طرف ہم بلاتے ہیں باوجود اس کے انکار اور خلاف کرنے کے اصرار کے وقت عام طور پر لوگوں کے حال و قال سے اس کا اظہار و اقرار بھی ہونے لگتا ہے، جس سے مضمون توحید کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرکین بھی بعض مرتبہ ایسے حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارنا پڑتا ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت بے قرار ہو کر اپنے رب حقیقی کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں اور سب معبودین کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب قریب ہی یہ حالت ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے، تو بس ان میں سے بعض لوگ پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو آرام و عیش ان کو دیا ہے
اس کی ناشکری کرتے ہیں، جو عقلاً بھی قبیح ہے، تو خیر چند روز اور حظ حاصل کر لو، یعنی دنیا میں رہ لو، پھر جلدی تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اقرار توحید کے بعد، تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے ان پر کوئی سند یعنی کوئی کتاب نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نقلی بھی نہیں، اور مقتضائے ہدایت عقل کے خلاف ہونا خود ان کی تسلیم سے حالت اضطرار میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس سر کا سر باطل ٹھہرا۔ اور آگے مضمون بالا کا تتمہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ خوشی میں مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ اوپر ذکر آیا۔ اور ان کے اعمال بد کے بدلے میں جو پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل مقصود پہلا جملہ اذا اذقنا الناس کا، کہ اس میں ان کے مبتلا شرک ہونے کا سبب بدمست اور غافل ہونا مذکور ہے۔ دوسرا جملہ محض تقابل کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم اور ضعیف ہے۔ ذرا سی چیز اس تعلق کو فراموش کر دیتی ہے۔ آگے اسی کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم روزی دیتا ہے۔ یہاں تک جو 36 آیت نمبر 36 تک پڑھی گئی اس کی تفسیر بیان کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں جو مضامین اور معارف آ رہے ہیں اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیات مذکورہ میں مضمون توحید کو مختلف شواہد اور دلائل اور مختلف عنوانات سے بتایا گیا ہے جو ہر انسان کے دل میں اتر جائے۔ پہلے ایک مثال سے سمجھایا کہ تمہارے غلام نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، شکل و صورت، ہاتھ پاؤں، مقتضیات طبعیہ سب چیزوں میں تمہارے شریک ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار و اختیار میں اپنی برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہے کیا کریں، جو چاہے خرچ کریں۔ بالکل اپنی برابر تو کیا بناتے، ان کو اپنے مال و اختیار میں ادنا سی شرکت کا بھی حق نہیں دیتے۔ جیسے کسی جزوی اور معمولی شریک سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر لیا تو وہ اعتراض کرے گا۔ غلاموں نوکروں کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے۔ تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے، انسان اور کائنات کی دوسری مخلوقات بھی داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ ان کو تم اللہ برابر یا اس کا شریک کیسے یقین کرتے ہو؟ دوسری آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ بات تو سیدھی اور صاف ہے، مگر مخالف لوگ اپنی ہوائے نفسانی کے تابع ہو کر کوئی علم و حکمت کی بات نہیں مانتے۔ تیسری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مخاطب کو حکم دیا ہے کہ جب شرک کا نامعقول اور ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ سب خیالات مشرکانہ کو چھوڑ کر اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پھیر لیجیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اس کے بعد اس دین اسلام کا مطابق اور مقتضائے فطرت ہونا اس طرح بیان فرمایا ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جملہ پہلے جملے فاقم وجہک للدین حنیفہ کی توضیح اور دین حنیف جس کے اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے اس کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے۔ اور فطرت اللہ کی ترکیب نحوی میں منسوب ہونے کی وجہ مفسرین نے مختلف لکھی ہے کہ لفظ اتباع یہاں محذوف ہے یا لفظ اعنی۔ حال یہ متعین ہے کہ دین حنیف جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے اس کو اس جملے میں فطرت اللہ قرار دیا ہے، اور معنی اس کے خود اگلے جملے میں یہ بتلائے ہیں کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد فطرت کی کافی طویل بحث کی گئی ہے اور قرآن حدیث کے ساتھ عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ کی گئی کافی بحث بہت دور تک جا رہی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا بات آج یاد رکھ لیجیے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ماننے، اسی کی عبادت کرنے اور اسی کے اختیارات اور تصرفات کو سمجھنے کی بہت خاص انداز میں تعلیم دی ہے، اور انسان کو خود اپنے معاملات پر غور کرنے کی طرف راغب کیا ہے کہ آدمی خود اپنے حالات پر غور کرے کہ وہ اپنے چیزوں میں دوسروں کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے معاملات میں آنے نہیں دیتے، اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائی بہنوں کو، اس کے ماں باپ کو بھی پتا نہیں چلتا کہ آدمی کیا کاروبار کر رہا ہے، کہاں جا آ رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے۔
اس کے بارے میں گھر والوں کو دعا تمہیں نہیں بتا. تو جیسے تم اپنے معاملات میں دوسروں کو مداخلت کا موقع نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کی عبدیت میں غیروں کو اس کی مخلوق کو اور مخلوق کی بنائی ہوئی صنعتوں کو کیسے شریک کر سکتے ہو. یہ آج کا مضمون اور اس کا اصل عنوان ہے اور اسی کے تحت انشاءاللہ مزید بحثیں آئندہ آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله